نظامی جو اپنی شاعری کا جادو جگا رہے تھے اور آپ کو ایک خاص سطح پہ لے گئے، اور مشاعرہ جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک گزارش کرنی ہے کہ باہر شعراء کی کتابیں اور سیڈیز رکھی ہوئی ہیں، تو آپ جاتے ہوئے ضرور وہ لے کے جائیے گا اپنے ساتھ، کہ اس مشاعرے کی ایک نشانی ہوگی جو آپ کے گھر میں رہے گی۔ 21ویں صدی کی عورت اور اس کی شاعری، یہ خاص موضوع ہے جس پہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے۔ اس شاعری کی بنیاد گزار عورتیں یا شاعرات ادا جعفری، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک روایت نسائی شاعری کی بنی، جس میں عورت کے مسائل بیان کیے گئے، اسے شاعری بنایا گیا، یہ فہرست نصرت مہدی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نصرت مہدی اردو اکیڈمی اتر پردیش کی ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا اردو سے جو عشق ہے، اللہ نے اس میں ان کا رزق لکھ دیا ہے، یعنی جس مسند پہ وہ بیٹھی ہیں وہاں اردو کی خدمت کر رہی ہیں، اردو کے پھیلاؤ کے لیے ان کی خدمات جو ہیں اس پر انہیں بے شمار ایوارڈز مل چکے ہیں۔ ان کی بہت پذیرائی ہوتی ہے عالمی سطح پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عالمی مشاعرہ ایسا نہیں ہوتا جو نصرت مہدی کی موجودگی کے بغیر مکمل ہو۔ یہ اس مشاعرے کا، بلکہ ہر بڑے مشاعرے کا وہ تلازمہ ہے، وہ حصہ ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات میں کروں گا خواتین و حضرات، کہ خواتین نے آزادی کا بھی ایک نعرہ لگایا، اور ہر جگہ یہ ہمارے سامنے کچھ نعروں کی صورت میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن نصرت مہدی وہ شاعرہ ہے جس نے عورت کی روح کو اپنی شاعری میں کیپچر کیا ہے۔ وہ مسائل جو شاعری بن سکتے ہیں، انہوں نے ان مسائل پر بات کی ہے۔ اور 21ویں صدی کی جو اصل عورت ہے، جو اصل شاعرہ ہے، وہ نصرت مہدی ہے۔ میں کیا کروں کہ تیری انا کو سکون ملے، گر جاؤں ٹوٹ جاؤں بکھر جاؤں کیا کروں۔ تالی بجائیے اور آپ کی بھرپور تعلیم ہے نصرت مہدی شاعرہ کی۔ بہت شکریہ عباس بھائی، شکریہ ادا کرتی ہوں علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن کا، اتنے خوبصورت مشاعرے میں اتنے خوبصورت سامعین کے، بہترین سامعین کے درمیان مجھے مدعو کیا۔ مطلب ہے کہ جناب صدر کی اجازت سے آج وہ نظامت کر رہے ہیں، تو صدر کی اجازت کوئی لے نہیں رہا، انہیں ناظرین کی طرح ہی آپ سب لے رہے ہیں، جبکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے اجازت لیں اپنا کلام پیش کرنے سے پہلے۔ تو میں جناب صدر کی اجازت سے ایک مطلب پیش کرتی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ عرض کرتی ہوں کہ یا تو یوں ٹھہرو کہ کردار مثالی کر دو، یا تو یوں ٹھہرو کہ کردار مثالی کر دو، ورنہ تم جاؤ کہانی میری خالی کر دو، ورنہ تم جاؤ کہانی میری خالی کر دو۔ یہ قطع ہے کہ میں کہاں اپنی کسی فکر کے اظہار میں تھی، میں کہاں اپنی کسی فکر کے اظہار میں تھی، میں تو ہر دور میں سونپے ہوئے کردار میں تھی، میں تو ہر دور میں سونپے ہوئے کردار میں تھی، اور لوگ سمجھے ہی نہیں میرے ہنر کو ورنہ،
لوگ سمجھے ہی نہیں میرے ہنر کو، ورنہ مجھ میں فنکار تھا پوشیدہ، میں فنکار میں تھی، مجھ میں فنکار تھا پوشیدہ، میں فنکار میں تھی۔ بہت شکریہ۔ عرض کرتی ہوں کہ حق پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی، حق پرستوں کی جہاں رائے شماری ہوگی، سب سے پہلے وہاں آواز ہماری ہوگی، سب سے پہلے وہاں آواز ہماری ہوگی، اور صرف اجداد کی تہذیب کے دھاگے ہوں گے، صرف اجداد کی تہذیب کے دھاگے ہوں گے، اوڑھنی پر کوئی گوٹا نہ کناری ہوگی، اوڑھنی پر کوئی گوٹا نہ کناری ہوگی، اور شعر یہ کہ تول کر دیکھ لے عظمت کے ترازو میں اسے، تول کر دیکھ لے عظمت کے ترازو میں اسے، میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی، میری چادر تیری دستار سے بھاری ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عرض کرتی ہوں کہ ندامتوں کا رنگ جس کی عاجزی میں آ گیا، ندامتوں کا رنگ جس کی عاجزی میں آ گیا، وہ تیر کی سے چل کے جیسے روشنی میں آ گیا، اور جب اس کا کوئی داؤ مجھ پہ کارگر نہ ہو سکا، جب اس کا کوئی داؤ مجھ پہ کارگر نہ ہو سکا، تو یہ ہوا کہ وہ میری سپردگی میں آ گیا، تو یہ ہوا کہ وہ میری سپردگی میں آ گیا۔ بہت شکریہ۔ ایک خطاب ہے کہ بند کمروں میں چراغوں کو بجھائے ہوئے لوگ، بند کمروں میں چراغوں کو بجھائے ہوئے لوگ، اپنی بے چہرگی دنیا سے چھپائے ہوئے لوگ، اپنی بے چہرگی دنیا سے چھپائے ہوئے لوگ، اور سونپ دیتے ہیں ہمیں خوف کا ورثہ نصرت، سونپ دیتے ہیں ہمیں خوف کا ورثہ نصرت، نسل در نسل ڈراتے ہیں ڈرائے ہوئے لوگ، نسل در نسل ڈراتے ہیں ڈرائے ہوئے لوگ۔ ایک غزل کا مطلب پیش کر رہی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ عرض کیا ہے کہ عقل کو بھول جا کچھ دیر تو نادانی کر، عقل کو بھول جا کچھ دیر تو نادانی کر، مصلحت چھوڑ ذرا عشق میں آسانی کر، مصلحت چھوڑ ذرا عشق میں آسانی کر، اور تو میرا ہے تو ذرا دھیان رکھا کر میرا، تو میرا ہے تو ذرا دھیان رکھا کر میرا، لے میرے خواب اٹھا ان کی نگہبانی کر، لے میرے خواب اٹھا ان کی نگہبانی کر، اور پھر محبت نے دیا ہے یہ سنہری موقع، پھر محبت نے دیا ہے یہ سنہری موقع، اب تعلق کو نبھا ربط کو امکانی کر، اب تعلق کو نبھا ربط کو امکانی کر، اور دل کی مسند پہ تیرا نام ہے جذبہ جانا، دل کی مسند پہ تیرا نام ہے جذبہ جانا، اب تذبذب نہ دکھا بیٹھ جا سلطانی کر، اب تذبذب نہ دکھا بیٹھ جا سلطانی کر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور لگتا ہے کہ ہم بھی اس بار وہ لوٹا تو کہیں گے نصرت، ہم بھی اس بار وہ لوٹا تو کہیں گے نصرت، جا بھی اور بھٹک دشت میں گردانی کر، جا بھی اور بھٹک دشت میں گردانی کر۔ خواتین کی تعداد اچھا خاصی ہے اور میں نمائندگی آپ سب کی ہی کر رہی ہوں۔ ابھی یہاں دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں عشق کی بات ہو رہی تھی، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ تائید کیجیے گا، میں آپ کی نمائندگی کرتی ہوں، مطلب سماعت کیجیے گا۔ عرض کرتی ہوں کہ عشق میں مجنو و فرہاد نہیں ہونے کے، عشق میں مجنو و فرہاد نہیں ہونے کے، یہ نئے لوگ ہیں برباد نہیں ہوتے، یہ نئے لوگ ہیں برباد نہیں ہونے کے۔ بہت شکریہ۔ یہ نئے لوگ ہیں برباد
نہیں ہونے کے، اور یہ جو دعوے ہیں محبت کے ابھی ہیں جانا، یہ جو دعوے ہیں محبت کے ابھی ہیں جانا، اور 2-4 برس بعد نہیں ہونے کے، اور 2-4 برس بعد نہیں ہونے کے۔ اور کیا کہا؟ توڑ کے لاؤ گے فلک سے تارے، کیا کہا؟ توڑ کے لاؤ گے فلک سے تارے، دیکھو ان باتوں سے ہم شاد نہیں ہونے کے، دیکھو ان باتوں سے ہم شاد نہیں ہونے کے۔ اور شعر یہ کہ گھر لیے پھرتی ہوں ہر وقت تمہارے پیچھے، گھر لیے پھرتی ہوں ہر وقت تمہارے پیچھے، تم مگر وہ ہو کے آباد نہیں ہونے کے، تم مگر وہ ہو کے آباد نہیں ہونے کے۔ اور لگتا ہے کہ ہم نے خود پہنی ہے نصرت یہ وفا کی زنجیر، ہم نے خود پہنی ہے نصرت یہ وفا کی زنجیر، ہم تو خود ہی کبھی آزاد نہیں ہونے کے، ہم تو خود ہی کبھی آزاد نہیں ہونے کے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو ہم گردش ایام میں الجھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم گردش ایام میں الجھے ہوئے ہیں، طے شدہ سے کسی الزام میں الجھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم گردش ایام میں الجھے ہوئے ہیں، طے شدہ سے کسی الزام میں الجھے ہوئے ہیں، اور تجھ کو لے جانی ہے جس سمت کہانی لے جا، تجھ کو لے جانی ہے جس سمت کہانی لے جا، قصہ گو ہم تو تیرے دام میں الجھے ہوئے ہیں، قصہ گو ہم تو تیرے دام میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور یہ شعر کے اور کچھ اپنے بیانوں کی وضاحت کر دے، اور کچھ اپنے بیانوں کی وضاحت کر دے، ہم تیرے لہجے کے ابہام میں الجھے ہوئے ہیں، ہم تیرے لہجے کے ابہام میں الجھے ہوئے ہیں۔ شعر یہ بھی کہ ایک تو کچھ فیصلے مشکل سے کیے تھے دل نے، ایک تو کچھ فیصلے مشکل سے کیے تھے دل نے، وہ بھی اب عقل کے احکام میں الجھے ہوئے ہیں، وہ بھی اب عقل کے احکام میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور شعر جن کے انداز سے ظاہر تھی کبھی بے فکری، شعر میں کسی تمہید کی شاعری میں ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ سب کے دل تک پہنچے گا کہ جن کے انداز سے ظاہر تھی کبھی بے فکری، وہ بھی اندیشہ انجام میں الجھے ہوئے ہیں، وہ بھی اندیشہ انجام میں الجھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم گردش ایام میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ مجھ کو تو مشق سماعت ہے، چلو تم بولو، مجھ کو تو مشق سماعت ہے، چلو تم بولو، تم کو سننا میری عادت ہے، چلو تم بولو، تم کو سننا میری عادت ہے، چلو تم بولو، اور میں نے خاموشی کو آسان کیا ہے خود پر، میں نے خاموشی کو آسان کیا ہے خود پر، میری برسوں کی ریاضت ہے، چلو تم بولو، میری برسوں کی ریاضت ہے، چلو تم بولو، اور تم سے آباد ہے باتوں کی طلسمی دنیا، تم سے آباد ہے باتوں کی طلسمی دنیا، یہ تمہاری بھی ضرورت ہے، چلو تم بولو، یہ تمہاری بھی ضرورت ہے، چلو تم بولو۔ ایک غزل کا مطلب اور سن لیجیے، اتنے غور سے سن لیجیے گا جتنے غور سے سن رہے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ فضا میں پھیلی ہوئی تیرگی میں شامل ہوں، فضا میں پھیلی ہوئی تیرگی میں شامل ہوں، سکوت شب میں تیری خاموشی میں شامل ہوں، سکوت شب میں تیری خاموشی میں شامل ہوں، ہے بزدلی کی علامت یہ خاموشی لیکن، ہے بزدلی کی علامت یہ خاموشی لیکن، میں اپنے عہد کی اس بزدلی میں شامل ہوں،
میں اپنے عہد کی اس بزدلی میں شامل ہوں. عرض کرتی ہوں بہت شکریہ. سنا تو خوب گیا ہے مجھے مگر پھر بھی، سنا تو خوب گیا ہے مجھے مگر پھر بھی یہ لگ رہا ہے کسی انکہی میں شامل ہوں. یہ لگ رہا ہے کسی انکہی میں شامل ہوں. اور یہی نہیں کہ زبانیں ہوئی ہیں زہریلی، یہی نہیں کہ زبانیں ہوئی ہیں زہریلی، میں ان کے ذہن کی آلودگی میں شامل ہوں. میں ان کے ذہن کی آلودگی میں شامل ہوں. اور شکریہ. یہی نہیں کہ زبانیں ہوئی ہیں زہریلی، میں ان کے ذہن کی آلودگی میں شامل ہوں. اور شعر یہ کہ اگر یہ سچ ہے تو محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اگر یہ سچ ہے تو محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اے وقت میں تیری موجودگی میں شامل ہوں. اے وقت میں تیری موجودگی میں شامل ہوں. اور قفس میں جو یہ پرندہ ہے طاق میں نصرت، قفس میں جو یہ پرندہ ہے طاق میں نصرت، میں اس کے جذبہ آمادگی میں شامل ہوں. میں اس کے جذبہ آمادگی میں شامل ہوں. یہ غزل ترنم سے پڑھوں تھوڑا سا پڑھوں گی. اس کو کوئی سنبھالے، میں نے پکڑ کے پڑھا. یہ بہت عجیب ہے. مطلب پھر ان کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جو بہت نکتہ چینی کیا کرتے ہیں. سمجھ لیجیے. عاجزی آج ممکن ہے نہ ہو کل مجھ میں، عاجزی آج ہے ممکن ہے نہ ہو کل مجھ میں. اس طرح عیب نکالو نہ مسلسل مجھ میں. اس طرح عیب نکالو نہ مسلسل مجھ میں. عاجزی آج ہے. زندگی ہے میری ٹھہرا ہوا پانی جیسے، زندگی ہے میری ٹھہرا ہوا پانی جیسے، ایک کنکر سے بھی ہو جاتی ہے ہلچل مجھ میں. ایک کنکر سے بھی ہو جاتی ہے ہلچل مجھ میں. عاجزی آج ہے. بہت شکریہ. خواہش آ کے لپٹ جاتی ہے سانپوں کی طرح، خواہش آ کے لپٹ جاتی ہے سانپوں کی طرح. جب مہکتا ہے تیری یاد کا سندل مجھ میں. اب آیا تو بھٹک جائے گا رستا نصرت. اب آیا
بھٹک جائے گا رستا نصرت اب گھنا ہو گیا تنہائی کا جنگل مجھ میں تنہائی کا جنگل مجھ میں عاجزی آج ہے. بہت شکریہ. میں درخواست کرتا ہوں نصرت میری صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. شکیل اعظمی صاحب بہت ساری باتیں کر رہے تھے ابھی، اور بیوی کے لیے شعر کہنے والی بات بالکل سچ ہے نہیں، تو میرا مطلب ان کے اس خیال کو ہی نظر عرض کرتی ہوں کہ غلط بیانی پہ اس کی یقین دکھاتی رہی، غلط بیانی پہ اس کی یقین دکھاتی رہی، میں سب سمجھتی رہی اور مسکراتی رہی. غلط بیانی پہ اس کی یقین دکھاتی رہی، میں سب سمجھتی رہی اور مسکراتی رہی، اور یہ سوچ کر کہ تغافل تو اس کی فطرت ہے، یہ سوچ کر کہ تغافل تو اس کی فطرت ہے، میں اپنے دل کو بڑی دیر تک مناتی رہی، میں اپنے دل کو بڑی دیر تک مناتی رہی، اور اسے تو لوٹ کے آنا ہی تھا، وہ لوٹ آیا. اسے تو لوٹ کے آنا ہی تھا، وہ لوٹ آیا، مگر وہ آیا تو ہاتھوں سے عمر جاتی رہی، مگر وہ آیا تو ہاتھوں سے عمر جاتی رہی. وہ دن کا بوجھ کڑی دھوپ میں اٹھاتا رہا، وہ دن کا بوجھ کڑی دھوپ میں اٹھاتا رہا، میں رت جگہوں کی تھکن اوڑھتی بچھاتی رہی، میں رت جگہوں کی تھکن اوڑھتی بچھاتی رہی، اور نظر میں رہنا تھا نصرت تو اس کی پلکوں سے، نظر میں رہنا تھا نصرت تو اس کی پلکوں سے، تمام عمر میں گردے سفر ہٹاتی رہی، تمام عمر میں گردے سفر ہٹاتی رہی. ایک بہت لائٹ موڈ کی غزل ہے کہ اکتاہٹ بیزاری سی، اکتاہٹ بیزاری سی اور اس پر لاچاری سی، اور ایجنڈا تو دل کا تھا، ایجنڈا تو دل کا تھا اور میٹنگ سرکاری سی، ایجنڈا تو دل کا تھا اور میٹنگ سرکاری سی، اور جانے کیسی کچھ دن سے رہتی ہے تیاری سی، اور نکلی ہے دل سے باہر، نکلی ہے دل سے باہر یادیں اچھا دھاری سی، نکلی ہے دل سے باہر یادیں اچھا دھاری سی، اور آنگن آنگن آ بیٹھی خوشبو میں بازاری سی، اور پھرتی ہے تنہا نصرت، پھرتی ہے تنہا نصرت بے مقصد بنجاری سی. یہ غزل کی 2-3 شعر ترنم سے پیش کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اس سے پہلے یہ قطع کہ بکھر چکا ہے تعلق، کساؤ مشکل ہے، چلو ہٹاؤ کہ اب رکھ رکھاؤ مشکل ہے، اور لچک کی آخری منزل میں آ چکی ہے شاخ، لچک کی آخری منزل میں آ چکی ہے شاخ، اب اور اس سے زیادہ جھکاؤ مشکل ہے، اب اور اس سے زیادہ جھکاؤ مشکل ہے. مطلب سمجھ کیجیے گا. کترا کے زندگی سے گزر جاؤں کیا کروں. بہت شکریہ. کترا کی زندگی سے گزر جاؤں کیا کروں، رسوائیوں کے خوف سے
को सुकून मिले, गिर जाऊं टूट जाऊं बिखर जाऊं क्या करूं। शेर क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर, क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर, जारी सफर